مائل کرنا، ادھر لوٹانا، یہ دعوت میں ہوتا ہے۔ وہ حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ کرنا، کہ ایک آدمی حکومت کا مخالف ہے کہ اس کو ختم کرو، اس کی طاقت کو ختم کرو، اس کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کی صلاحیت آگے نہ بڑھے، اس کی صلاحیتوں کو کاٹنے کی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، اسے حکومتوں میں فساد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ راستہ فساد کا رہا، یہ راستہ صلاح کا ہے، یہ راستہ محبت کا ہے، یہ راستہ امن کا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں صلاحیتوں کی قدر کی جاتی ہے۔ ہاں، اور اگر کسی نے ناقدری کی ہے تو اس کی طرف سے صبر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ناقدری کی ہے کہ ہم صبر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام نبیوں کو آپ قرآن پڑھیں گے تو تمام نبیوں کو صبر کی بہت تلقین کی ہے۔ اس کی صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کے علاوہ کسی بات سے ہم سے راضی نہ ہوگا۔ ہماری جماعت نبیوں کی جماعت ہے، ہماری یہ تو صبر ہی صبر ہے۔ حدیث میں اس کا تمام مفہوم ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہمارے کام میں وہ آدمی جیتے گا جو صبر کرے گا، وہ جیت جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبیوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اور مخالف ہیں کہ اس کے ساتھ مخالف برتاؤ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ چنانچہ جب خالد کے پاس وہ خط گیا، انہوں نے پڑھا تو وہ تو بہت سمجھدار تھے، تو نرم پڑ گئے، اپنی دشمنی میں نرم پڑ گئے اور ارادہ بدل دیا۔ وہ قدرت کی مدد بھی ہوئی، ان کو خواب آیا۔ اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ وہ نہیں کرنا پڑتا، وہ تو اس کا ارادہ ہے۔ انہیں خواب آیا کہ بنجر اور ویران زمین میں سے نکل کر میں آباد زمین میں چلا گیا۔ یہ خواب دیکھا تو مشہور تھا کہ ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اس زمانے میں، یہ بات مشہور تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر خواب کی تعبیریں بتاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ خط آیا، پھر یہ خواب آیا، بس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی باتیں سنی خط میں، تو میلان بدل گیا۔ یہی طریقہ ہے کہ بھئی مخالف کو کیسے موافق کرو گے؟ ہاں، کہ اگر وہ ضدی ہے تو صبر کرو۔ کیا کرو؟ ضدی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس سے صبر کرو۔ وہ ضدی نہیں ہے، اس کے مزاج میں کچھ ہے اعتدال، کہ اس کے ساتھ اپنا برتاؤ یہ کرو، نرمی کا، دل جوئی کا، دلداری کا، حق شناسی کا، تو اس کا دل مائل ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو دفع کرو بھلائی سے۔ اگر ایسا کرتے رہو گے تو جن میں اور تم میں دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ بجائے دشمنی کے ان کو تمہارا خاص دوست بنا دے گا۔ یہ بشارت ہے کہ اگر یہ کیا جائے گا تو تمہارے دشمن دوست ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے جتنے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، سوائے اس کے کہ جن کے اندر عناد اور ضد تھی۔ ایک ہوتا ہے عناد، اکڑ، اپنی ضد، ان کو ہدایت نہیں ہوتی، ہاں، ان کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، پھر وہ حق پر نہیں آتے۔ اور جن میں ضد نہیں ہوتی، ماحول کا اثر ہوتا ہے یا طبیعت کا اثر ہوتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کے برتاؤ سے، اس قسم کے ماحول سے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، پھر ان کی صلاحیتیں دین پر آ جاتی ہے۔ وہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں اللہ پر لگے، آخرت بنانے پر لگے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے اتباع کرنے کے لیے دیا ہے اس دین پر صلاحیتیں لگے۔ امالہ اس کو کرتے ہیں کہ صلاحیتوں کو مائل کرو، کس کی طرف؟ کہ حق کی طرف۔ کہ کیسے؟ کہ اپنی محنتوں سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی دعا سے۔ یہ چوتھی بات ہے کہ اپنی دعا سے، ان کے لیے دعا مانگو، دعا مانگو
جیسے حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا مانگی کہ اللہ عمر یا ابو جہل ان میں سے ایک کو ہدایت ہو جائے، تو اب حضرت عمر کے لیے وہ دعا قبول ہو گئی. وہ ضدی تھا ابو جہل، ہاں اس کو یہ بات نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی. تو دعا بھی ایک کام ہے، کیونکہ دعا خیرخواہی کا نام ہے. دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں خیرخواہی ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خیرخواہ ہیں. تو ہمارے کام میں یہ بھی ہے کہ دعاؤں سے، اخلاق سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پانی پہنچانا، یہ ہمارا طریقہ ہے. جی ہاں، وہ کیا چاہنا ہے؟ کیا آخرت چاہنا ہے؟ کیا لوگے؟ کیا آخرت لوگے؟ آخرت میں اور کچھ نہیں لیں. یہ مخلصین ہے. یہ مخلصین یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے دین کو اعمال کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں انصاف بھی ہے. اعمال کا مجموعہ. حیات صحابہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، دیکھنا اس میں کہ انصاف، کہ ہمارا انصاف ہے. ایک پورا باب ہے حیات صحابہ، انصاف کا باب. جس طرح نماز، روزے اور اس کے انصاف کا باب. حضور کو حکم تھا کہ انصاف سے رہو. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر میں انصاف سے رہوں. کیوں کہ انصاف وہ چیز ہے جس سے حقوق زندہ رہتے ہیں. اگر انصاف نہ ہوا، ظلم ہوا، پھر حقوق کی پائمالی ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی دعوت دی ہے. قرآن نے انصاف کی دعوت، انصاف سے رہو. انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں. کہ اس سے کیا ہوگا کہ پلے دونوں برابر رہیں. انصاف. پھر معاشرے میں حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی، بلکہ حقدار کو حق ملے گا. کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند ہوا. کہ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو مومن بنے گا. ہاں، کہ ہم کو انصاف کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند. اپنے لیے حق کو، ہدایت کو پسند کرتے ہو، ان کے لیے بھی حق کو ہدایت پسند ہو. اس لیے ان کی خیرخواہی کرو، ان کی دل جوئی کرو تاکہ وہ بھی دین پر آ جائیں. ان کی ضرورتیں پوری کرو. انصاف جو ہے وہ تو حقوق کی ادائیگی میں پہلے نمبر پر ہے. کہ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. انصاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، عادل اور جائر دو قسم کے حاکم ہوتے ہیں. عادل، جائر، انصاف کرنے والا، ظلم کرنے والا. یہ مقابل صفت ہیں اندھیرا اجالے کی طرح سے. ہم کو حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو. کونوا قوامین بالقسط. دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ہم کو انصاف کا حکم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے دوسروں کے لیے ناپسند کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں. انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط. رشتہ داری ہو، غیر رشتہ داری ہو، انصاف سے رہو تاکہ حق کی پائمالی نہ ہو. انصاف کے اوپر احسان ہے. انصاف سے اوپر احسان، یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو اس امت کو حکم ملا ہے. انصاف سے رہو، احسان سے رہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. خطیب جمعہ کے دن پڑھتے ہیں عام طور پر کہ اللہ حکم دیتے ہیں بندوں کو. کیا حکم دے کہ انصاف سے رہو. بیوی بچوں میں بھی، اپنوں میں بھی، پرایوں میں بھی، کہ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو.
اور انصاف سے آگے احسان. یہ بندوں میں احسان کرو، احسان کرو، یعنی اپنی جان مال سے انہیں فائدہ پہنچاؤ.